جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ یہ سلام ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں ہمیں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ آپ سب جو بھی سبق سن رہے ہیں پڑھ لیجئے میرے ساتھ، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کا جواب دے دیا۔ فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، اور یہ کہنا کہ جنت کی نہایت عمدہ پاکیزہ مٹی ہے اور بہترین پانی، لیکن وہ بالکل چٹیل میدان ہے اور اس کے پودے یعنی درخت، سبحان اللہ پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ بالکل چٹیل میدان ہے، اور اپنی امت سے کہو کہ یہ بہت پڑھا کرو۔ اب جتنا کسی کا دل چاہے پودے لگائے، درخت لگائے۔ یہ وہاں سے معراج کی رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات بتائی۔ پھر اس کے بعد ایک بات اور تفصیل سن لیجئے، وہاں پر بھی جتنے فرشتے تھے ان فرشتوں نے ساتویں آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ جو ہے پچھنے لگاؤ۔ پچھنا لگانا یہ سنت ہے، کئی بیماریوں کا اس میں علاج ہے، اس لیے یہ پچھنے والی سنت ہمارے علاقوں سے یا ہمارے علاقوں میں ابھی رواج میں نہیں آئی ہے، خاص طور سے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور اس قسم کی برما وغیرہ، وہاں عربوں میں تو اس کے بہت رواج ہے اس کا، چونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اکثر آسمان پر اکثر فرشتوں نے کہا کہ علیک بالحجامہ، علیک بالحجامہ، کہ پیارے نبی آپ پشنے ضرور لگانا، پشنے۔ تو ساتویں آسمان پر بھی جو فرشتے تھے انہوں نے کہا اس کے لیے اب پشنے کیسے لگانا، کیا کرنا، ہر جگہ پر علماء بھی ہیں، ہر جگہ پر دکاترہ بھی ہیں، ہر جگہ تفصیلیں موجود ہیں، وہاں ان سے پوچھے، لیکن پشنا لگوانا چاہیے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے۔ اس کے لیے کبھی کبھی دن بھی مقرر ہوتے ہیں، کبھی چاند کے اعتبار سے تاریخیں بھی مقرر ہوتی ہیں، وہ سارا ایک الگ مضمون ہے۔